الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ هل انتم منتہون۔ پانچ ضروریات میں سے چوتھی ضرورت عقل کی حفاظت ہے، یا شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد عقل کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہے۔ عقل انسان کا خاصہ اور اس کا امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری مخلوقات پر انسان کو عقل کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اور یہ عقل ہی وہ معیار ہے جس کی بنا پر کوئی انسان شریعت کا مکلف بنتا ہے، کیونکہ اگر اس میں عقل ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دنیا آخرت کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان میں عقل نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے مجنون غیر مکلف ہوتا ہے، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ عقل بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کے ساتھ انسان دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور اسی کی بنا پر شریعت کا مکلف ہوتا ہے، اور عقل کی بنا پر وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ حفاظت کا ایک پہلو جس کو جلب منفعت کہتے ہیں، جلب منفعت کے اعتبار سے اس کی حفاظت، یعنی ایسے کچھ احکامات جن سے عقل کی حفاظت ہوتی ہے، ان میں ایک چیز صحیح علم کی طلب ہے۔ علم کی طلب یہ بھی انسان کی عقل کی حفاظت کی ضامن ہے۔ عقل کی حفاظت علم سے ہوتی ہے۔ علم نافع، علم شرعی مراد ہے، اس لیے کیونکہ دین کا علم نور ہے، شریعت، رسالت، وحی، یہ نور ہے، انسان کی عقل کو یہ روشن کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھ دی ہے، آنکھ کا اپنا ایک نور ہے، اس نور کے لیے کسی چیز کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آنکھ بغیر کسی روشنی کے خود اپنی روشنی سے دیکھ نہیں سکتی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل دی ہے، یہ عقل بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے، انسان کا یہ امتیاز ہے، لیکن یہ عقل بھی اس وقت تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کو بھی روشنی نہ ملے، اور اس کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ وہ صحیح علم کے ساتھ ملے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو علم آیا ہے، علم نبوت ہے یا علم دین ہے یا علم شریعت ہے، یہ روشنی انسان کی عقل کو روشن کرتی ہے۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو انسان اپنے لیے اپنے نفع نقصان کا
امتیاز، فرق اور پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون سی چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی میرے لیے نفع مند ہے۔ ان چیزوں سے مراد عام حصی چیزیں نہیں ہیں۔ حصی چیزیں جیسے ہم نے یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یہ تو حیوان بھی محسوس کر لیتے ہیں نا حصی چیزوں کو، کون سی ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی فائدہ مند ہیں۔ ایک طرف چارہ ہو، دوسری طرف مٹی پڑی ہو تو جانور بھی چارے کی طرف جاتا ہے، آگ کی طرف، مٹی کی طرف نہیں جاتا۔ اپنے نفع نقصان کو وہ بھی سمجھتا ہے، یہ چیزیں حصی ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نفع نقصان کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد اعمال ہیں، خواہ ان کا تعلق انسان کے دل سے ہو یا انسان کے اعضاء سے ہو، یعنی ایسے اعمال جو انسان سے مطلوب ہیں، ایک مکلف سے مطلوب ہیں، اس کے دل کے اعمال ہوں یا اس کے جسم کے جوارح اعضاء کے اعمال ہوں، ان کا بھی وہ فرق نہیں کر سکتا کہ کون سا عمل اس کے لیے نافع ہے اور کون سا نقصان دہ ہے۔ یہ علم بتاتا ہے، شریعت بتاتی ہے، وحی کا علم بتاتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، خاص کا تعلق ایمانیات سے ہو یا عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے۔ اصل یہ اچھے برے کا فرق شریعت بتاتی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کی عقل اس علم کی رہنمائی میں سیدھی راہ پاتی ہے، تو اس سے عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر یہی عقل جو ہے وہ صحیح علم سے دور ہو جائے، اس سے روشنی حاصل نہ کرے تو یہ بھٹک جاتی ہے۔ جیسا کہ وہ لوگ جنہوں نے متکلمین کو دیکھا، مناطقہ اور فلاسفہ کو دیکھا، ان کے اقوال پر غور و فکر کیا، ان کے مقالات پڑھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنے دین کو بھی خراب کر لیا اور اپنی عقل کو بھی خراب کر لیا۔ گویا کہ دین کا علم چھوڑ کر جب انہوں نے اوروں سے علم حاصل کیا، مناطقہ، فلاسفہ، متکلمین سے، ان کے اقوال اور ان کے مقالات پر اعتبار کیا تو دین بھی خراب ہو گیا، عقل بھی خراب ہو گیا۔ یعنی عقل جو ہے اس کا سوچنے کا انداز ہی بدل گیا، اس کا معیار ہی بدل گیا، بھٹک گئی عقل۔ اس لیے عقل کو سیدھا رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے علم کا حصول یہ ضروری ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا اس کے لیے جو کام کیا ہے وہ غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ اول الالباب، ان کی تعریف کی ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ عقل کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام پر غور و فکر یہ ضروری ہے، اس سے انسان کی عقل محفوظ رہتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو عبادات کا مکلف بنایا ہے، عبادات کا پابند کیا ہے۔ یہ پابندی تو ہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت کے اندر میانہ روی، اعتدال رکھا ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد یہ نہیں کہ کسی آدمی کو، کسی بندے یا کسی قوم کو عبادات کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ ان کے جسم کا، ان کی عقل کا نقصان ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
تشقا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ بدبختی کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، ان میں میانہ روی پائی جاتی ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ احکام دینے کے بعد کہا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، احکام اتنے مشکل سخت نہیں ہیں کہ جس سے انسان کا جسم اس کی عقل ہی متاثر ہو جائے۔ ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ، دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی کرتا ہے وہ آخر کار مغلوب ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے، میانہ روی رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص حد اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم بھی اور اس کی عقل بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک شخص دن رات عبادت میں لگا رہے، مثلا روزے رکھتا رہے، رات کو قیام کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اپنی صحت کا خیال نہ رکھے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی عقل صحیح طرح کام نہیں کرے گی، صحیح طرح احکام کو نہیں سمجھے گا، اس کا فہم، اس کی بصیرت یہ متاثر ہو جائے گی۔ جیسے اللہ نے عبادات میں میانہ روی اس لیے رکھی ہے کہ انسان کی عقل کا تحفظ ہو، اس کے جسم کا تحفظ ہو، اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو۔ آپ جو میرا خیال یہ چیزیں شاید آزما بھی چکے ہوں گے کہ اگر کسی وقت کوئی بھی کام، ہاں عبادت کے نام سے آپ ایک حد سے آگے بڑھ جائیں، زیادہ کام کریں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دماغ چکرا رہا ہوتا ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی سنتے ہیں تو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے، کسی کام کو دل نہیں جاتا، اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے دماغ پر، اپنے جسم پر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جس سے آپ کے اعضاء متاثر ہو گئے۔ اس لیے میانہ روی کا جو حکم دیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ماہ علیکم ما تطیقون، اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کافی احادیث ہیں، کچھ آپ نے پیچھے پڑھی بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایسے احکام دیے ہیں جن میں اتنی مشقت ہے جو انسان روٹین کے مطابق برداشت کر سکتا ہے، روٹین سے آگے نہیں نکلتی۔ روٹین سے اگر آگے نکلے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں شریعت میں مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو میانہ روی عبادات میں، یہ بھی عقل کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے لیے ہمیں کہا کلوا واشربوا، کھانے پینے کا حکم دیا ہے، کھاؤ اور پیو۔ کون سی چیزیں کھاؤ پیو؟ طیبات کا ذکر کیا ہے، طیبات کا، احل لکم طیبات، طیبات حلال کر دی تمہارے لیے۔ اسی طرح قرآن کی آیت میں یہ بھی ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، طیب چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، نقصان دہ چیزیں تمہارا نقصان کر دے گی، جسمانی نقصان، عقل کا نقصان۔ اس لیے جو اچھا کھانا پینا یہ بھی انسان کی عقل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے عقل کی حفاظت کا کہ جس میں یعنی جلب منفعت ہوتی ہے، ایسے کام کیے جاتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں، ایسی ہدایات اور رہنمائی دی جاتی ہے جس سے انسان کی عقل کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ایسے احکامات دیے ہیں جن میں دفع المضرہ ہے، نقصان کا ازالہ ہے، یعنی ایسی چیزیں، ایسے کام جن سے عقل کو نقصان ہوتا ہے ان سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ خاص کر جو عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، خاص کر چیز، اس کا نام ہم شراب رکھتے ہیں کہ شراب ہی عقل کو خراب کر دیتی ہے، متاثر کر دیتی ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا، شراب کو حرام کر دیا۔ اس کی حرمت قرآن نے بیان کی ہے، اگرچہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی شراب کی حرمت کا ذکر نہیں آیا، لیکن انہوں نے قرآن کا انداز نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ شراب کی حرمت کا بیان کیا ہے، تدریج کے ساتھ، کہ پہلے شراب کے نقصان بیان کیے ہیں، اس کے بعد نماز کے اندر شراب کی حرمت کا بیان کیا، بعد میں اسے کلی طور پر ہی حرام کر دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیات میں اس کا بیان ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہاں شراب، جوا، ان کو حرام کیا گیا۔ قرآن نے حرام کس انداز سے کیا؟ کہا کہ یہ کیا ہے؟ رجس ہے، شراب یہ رجس ہے۔ دوسرا اسے شیطان کا عمل کہا ہے، من عمل الشیطان۔ تیسرا حکم کیا دیا؟ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ اور چوتھی بات تعلیل کے طور پر ذکر کر دی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اجتناب نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہاری کامیابی کا دار و مدار اس سے بچنے میں ہے۔ بعد میں اس کے کچھ اجتماعی نقصان بھی بیان کر دیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ اجتماعی نقصانات ہیں، اس کے اجتماعی نقصانات، ان کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی نقصان بیان کر کے ساتھ ہی کچھ روحانی نقصانات بھی بیان کر دیے۔ اصل جو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے بھی یہ رکاوٹ ہے۔ یہ کہا کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کے ذکر سے روک دے، وان الصلاۃ، نماز سے، اللہ کا ذکر اور نماز، اس سے روک دے۔ یعنی یہ روحانی نقصان ہے، اجتماعی نقصان، اس کے بعد روحانی نقصان بھی بیان کر دیا۔ تو یہ ایک حرمت کا بڑا اچھا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے کہ کئی طرح اس کی قباحتیں بیان کر دیں، نقصانات بیان کر دیے، تو پھر بھی یہ کہا جائے کہ شراب کی حرمت ثابت نہیں ہے، تو اس آدمی کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے جو اس حیث سے شراب کی حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ یعنی مختلف اسالیب کے ساتھ مسلسل ایسے انداز سے بات کی ہے کہ شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، حتیٰ کہ اس قدر، یعنی اس کے بارے میں وعیدیں سنا دی کہ شراب پینے والا نہیں بلکہ شراب کے سلسلے میں شریک ہونے والا، تعاون کرنے والا، اس پر بھی لعنت کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے، اس میں پینے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، پلانے والا خود نہ بھی پیے شریک ہو گیا، شراب کو نچوڑنے والا، جو چڑھانے والا خواہ خود نہ پیے، اس کو اٹھا کر لے جانے والا خواہ وہ خود نہ پیے، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے وہ بھی آ گیا اس میں، خواہ وہ اپنے لیے وہ لے یا کسی اور کے لیے اس کی طرف جائے۔ ایسے ہی اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، اور جس کے لیے خریدی جاتی ہے، 10 آدمیوں پر لعنت کی۔ یعنی اس جرم کی شدت کی وجہ سے جو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہیں وہ بھی اس لعنت کے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان 3 آدمیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، لا ينظر اللہ الی ثلاثہ، آقو لوالدیہ، اس کے بعد المرأۃ المترجلۃ والدیوث،
اور فرمایا کہ 3 آدمی وہ لا يدخلون الجنت، جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان میں العاقل والدیہ و مدمن الخمری، شراب پینے والا، بلکہ شراب مسلسل جاری رکھنے والا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ضرور وہ جو روزانہ پیے، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی مل جائے، موقع ملے، پی لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدمن ہے، رکتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا۔ اور تیسرا شخص اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ المنان ہے، بما آتا، کسی کو دے کر احسان جتلانے والا۔ اس طریقے سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہاں شراب کا صرف ذکر آیا، شریعت نے اس قدر اہتمام کیا کہ شراب کے اندر ہر چیز کو شامل کر دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شراب ہی انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، بلکہ اس قدر اس کو عام کر دیا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا نام کسی نے شراب رکھا ہے یا نہیں رکھا، وہ کس چیز کی بنی ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے اور عقل کو خراب کرتی ہے وہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا نا کہ اگر شہد سے یا مکئی جو سے کوئی شراب بنا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ بڑا جامع جواب دیا ہے، کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے۔ اس میں آپ نے اس کی بنیاد نشہ قرار دے دیا کہ نشہ جس چیز میں پیدا ہو جائے، لوگ اس کو شراب کا نام دیں یا نہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کس چیز کی بنی ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ نشے کی ہے۔ جب اس کے اندر نشہ ہے تو وہ حرام ہے، اسے شراب کہا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مزید وضاحت کر دی، ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، عقل کو ڈانپ لے۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اس میں ہر ایک نشہ آور چیز کو شامل کر دیا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بھنگ سے ہو، کسی بوٹی سے ہو، یا کوئی پاؤڈر ہو، کوئی ٹیکا ہو، یا اس کو کوئی افیون کہے، کوئی ہیروئن کہے، کوئی بھی نام دیا جائے، کیونکہ حدیث میں آپ کے نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مختلف ناموں سے شراب کو حلال کر لیں گے، یعنی یہی ہوگا کہ اس کا نام کوئی شراب تو نہیں ہے۔ آج کل جیسے شیشے کا نام پڑ گیا، شیشہ یہ لوگ حقے کے نام سے پی رہے ہیں، حالانکہ نشہ آور چیز ہے۔ اس لیے آج جتنی جدید چیزیں ہیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہے، کلو مسکرن خمر و کلو مسکر حرام کے تحت۔ بلکہ شریعت نے ایسا کیا ہے کہ ایسا بندوبست کر دیا، ایسے ذرائع، ایسے وسائل جو شراب تر لے جانے والے ہیں ان سے بھی روک دیا، یعنی رستے ہی بند کر دیے۔ وہ کیا کہ تھوڑی زیادہ کا کوئی فرق نہیں، جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہے اس کی تھوڑی مقدار سے روک دیا، خواہ اس کے اندر نشہ نہ بھی ہو۔ یہ سد ذریعہ کے تحت ہے۔ یہ حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثرت نشہ دیتی ہے اس کی قلت بھی حرام ہے، یعنی جیسی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کسی چیز سے زیادہ مقدار سے اس کو کھانے پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار میں کیا حرج ہے؟ تھوڑی مقدار میں تو نشہ نہیں آئے گا۔ اس حدیث میں کہا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حدیث میں کہ ما اسکر الفرق منہ فملء الکف حرام، کہ وہ چیز جس سے ایک ٹب، یہ تقریباً 16 رتل کا ایک ٹب ہوتا ہے، فرق جس کو کہتے ہیں، ایک یہ یعنی برتن ناب جس میں 16 رتل آتے ہیں، اس کی مقدار جس کی حرام ہے اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔ فملء الکف منہ حرام، ایک چلو بھی حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سد ذرائع کے طور پر
جو چیز نشہ آور ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی وہ حرام ہوگی، خواہ نشہ نام ہی دے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آگے کیا ہوگا، اس کا دروازہ کھلتا ہے، نشے کا آگے دروازہ کھلے گا۔ جو آدمی جس قدر ہی کسی چیز کے قریب ہوگا تو اسی قدر اس سے متاثر ہوگا۔ یہ عربی کا ایک محلہ ہے، کہتے ہیں کثرت المساس، کثرت المساس تقلل الاحساس، کسی چیز کا زیادہ مس کرنا وہ کیا کرتا ہے، احساس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ زیادہ لگے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، احساس کم ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ اس کے شراب سے نفرت کرتا ہے، نشہ اور جو نفرت کرتا ہے، تو وہ دور دور رہتا ہے، لیکن اگر ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جس مجلس میں شراب پی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے جو شراب نوش ہیں، تو اس کی نفرت ایسا ایسا کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی حقہ سگریٹ نہیں پیتا، دور رہتا ہے تو اس کی نفرت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر حقہ پینے والے یا سگریٹ پینے والوں کے قریب بیٹھنا شروع کر دے ان کی مجلس میں، تو پھر نفرت کم ہوتی جائے گی۔ ایسا ایسا ایک وقت آئے گا وہ تھوڑا سا چکھنا بھی شروع کر دے گا کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، کہ لوگ اس قدر اہتمام سے پیتے ہیں تو چکھے تو دیکھتے ہیں، ایسے وہ قریب ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال تھوڑی مقدار بھی اس وجہ سے منع کر دی، خواہ اس کے اندر نشہ نہ ہو، کیونکہ یہ ذریعہ ہے شراب کی طرف جانے کا۔ تو شراب جب آدمی یا نشہ والی چیز اس کا پینا یا کھانا استعمال کر دے گا تو اس سے اس کی عقل میں بگاڑ آئے گا، اور عقل کا جو بگاڑ ہے اس کا نتیجہ آگے دین کا بگاڑ، اس کے اپنے جسم کا بگاڑ، اس کی اپنی نسل کا بگاڑ، مال کا فساد، ہر چیز کا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ذرائع جو نشے کی طرف لے جا سکتے تھے شارع نے ان کو منع کر دیا۔ ان کے بارے میں ایک تو حدیث ہم نے یہ پہلے بیان کر دی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ 10 آدمی کون سے ہیں؟ وہ سارے کے سارے ذریعہ ہی بنتے ہیں۔ کوئی نچوڑ رہا ہے، کوئی نچڑا رہا ہے، کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، کسی کی طرف وہ جا رہی ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، یہ سارے اس میں شریک ہو گئے۔ کوئی جو ہے اس کو ذریعہ آمدن بنا کے کاروبار کر رہا ہے۔ اٹھا کے لے جانے والا وہ پینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، تعاون کر رہا ہے۔ جس میں ایک آدمی کو پتہ ہے کہ کسی آدمی نے اسی گاڑی کرائے پر اس لیے لی کہ اس پر شراب رکھ کے یا نشے والی چیزیں رکھ کے وہ کسی جگہ پہ لے جائے گا، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں بھی جاتا ہوں۔ تو یہ کس میں شامل ہو گیا؟ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا نا، اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ خواہ وہ ڈرائیور ہے، گاڑی کا مالک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنا کرایہ لینا ہے، مجھے اس سے کیا تعلق کہ چیز کیا ہے، کون سی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بھی اس میں شریک ہو رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی لعنت کا مستحق بن گیا تعاون کی وجہ سے۔ ایک تو خیر یہ حدیث ہے جس میں شراب پینے والوں کے ساتھ جو ہے وہ 9 آدمی اور شریک ہو گئے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں سے منع کر دیا جس مجلس میں لوگ نشہ کرتے ہو، یہ بھی حدیث آتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں سے فلا یجلس، کوئی آدمی فلا یجلس احدکم فی مائدۃ یدار علیہا الخمر، ایسے دسترخوان پر کوئی نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب کا دور چلتا ہے۔ وہ دسترخوان وہ پینے والا تو نہیں ہے لیکن بیٹھ گیا وہاں، اس پر نہ بیٹھے۔ یعنی ایسی مجلس سے ہی الگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جیسے آدمی یعنی اس مجلس میں بیٹھے گا، ایسے لوگوں کے قریب ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف وہ چلا جائے گا، میل ہوتا جائے گا، نفرت کم ہوتی جائے گی، اس لیے یہ منع کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ حرم بیع الخمر، حرام
تو اللہ نے شراب کر ہی دی ہے۔ اب جو ہے جس آدمی کے پاس یہ عید پہنچے شراب کی حرمت والی، شراب کی حرمت والی عید جس کے پاس پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی چیز ہو شراب سے، فلا یشرب ولا یبیع، وہ کیا کرے؟ نہ تو اس کو پیے نہ اس کو بیچے۔ یعنی جب حرمت والی عید پہنچ گئی، حرمت کا حکم پہنچ گیا، تو پھر اس کو پینا یا اس کو بیچنا یہ حرام ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا نا، جب انہیں اس کی حرمت کا حکم مل گیا، انہوں نے اس کے بعد پینے کی بجائے اس کو بازاروں میں بہا دیا، فوری روک گیا، بازاروں میں بہا دیا اس کو، اس لیے اس کے بعد اس کا بیچنا کہ آدمی سمجھے چلو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ سد و ذرائع کے تحت ہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ کاروبار ہی بند کر دیا ہے، اس کو بیچے نہ۔ ایک حدیث میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے جو ہے وہ شراب کا تحفہ پیش کرنا چاہا کہ میں آپ کو شراب کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس لیے میں تو اس کا تحفہ نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگا کہ پھر میں کیا اس کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بیچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے حرام کر دیا ہے تو اس کی بیع بھی حرام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کسی یہودی کو ہدیہ نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اس کو ہدیہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ذریعہ بنتی ہیں، نشے کا ذریعہ بنتی ہیں، شراب کے عام ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ نے ذرائع بھی بند کر دیے۔ اس لیے آج کے ماحول میں کوئی شخص نہ تو شراب پی سکتا ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے، نہ ہی وہ ایسے دسترخوان پر ایسی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے جس میں شراب پی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ شراب بطور ہدیہ کسی کو دے سکتا ہے۔ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں یا کسی اور مجلس میں کسی کو نہ ہدیہ دے سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہاں آپ سے پوچھنے والے نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول میں کسی یہودی کو ہی ہدیہ دے دوں، یعنی اس کے کام آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ہدیہ بھی دے سکتے۔ اس لیے اگر کسی مجلس میں کوئی کافر ہو، اس سے بھی شراب نہیں پیش کی جا سکتی، یہ شراب کا تحفہ ہدیہ اس کی ضیافت میں نہیں پیش کیا جا سکتا، کافر کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا، تو مسلمان کی ضیافت جو ہے وہ کیسے نشہ آور چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج کل جو ہے یہ بعض لوگوں کے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے، ان کی ضیافت کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ باقاعدہ مسلمان کرتے ہیں ایسے اپنی تقریبات میں، شادیوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ شادی کی تقریب میں جو کھانے پینے کی اشیاء تیار ہوتی ہے ان میں باقاعدہ شراب سے بھی ضیافت ہوتی ہے۔ تو اگر غیر مسلم کو یہ ہدیہ دینا یا اس کی ضیافت یہ ناجائز ہے تو مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اس لیے اس میں وہ تمام رستے جو شراب کے لے جانے والے تھے وہ بند کر دیے، یعنی اس میں جو اس سلسلے میں تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی سارے لوگ آ گئے، کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے والے، جیسے 10 آدمی پر آپ نے لعنت کی ہے اور آپ نے بیع کو منع کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہدیہ تحفہ دینے سے بھی منع فرما دیا۔ اس میں تینوں چیزیں آ گئی، آپ کو ہدیہ دینا چاہتا تھا، بعد میں اس نے بیچنے کی اجازت مانگی، پھر کسی غیر مسلم کو ہدیہ دینے کی اجازت چاہیے، آپ نے منع کر دیا۔ تو بہرحال یہ ذرائع تھے جو شریعت نے جو ہے وہ بند کر دی ہیں، اس کے کہ ایسا کوئی دروازہ باقی نہ رہے جو نشہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ ایسے ایک مسئلہ جو ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شراب کو بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے، بطور علاج۔ یہ تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک ضرورت علاج کے لیے استعمال کرنا، تو علاج کے لیے کیا شراب یا نشہ اور کوئی چیز استعمال ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس سے ہم علاج کروا سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لیسا بدوائن، یہ دعا نہیں ہے، ولیکن دواؤ، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔
اس کو آپ نے بیماری کہا ہے، علاج نہیں کہا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور شفا بھی۔ فرمایا کہ بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو، علاج تو کرو بیماری کا لیکن حرام چیز سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے موقوف روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لم یجعل اللہ شفاء فیما حرم علیکم، اللہ نے ان چیزوں میں جو تمہارے لیے حرام کر دی ہیں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ یہ ابن حبان مجمع زوائد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو چیز حرام کر دی اس نے شفا نہیں رکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ آور چیز شراب ہو یا کوئی اور، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں شفا نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ علاج تو ہو سکتا ہے لیکن علاج بھی جائز چیز سے ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ابن قیم نے یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے علاج وہی کرائے گا جو سمجھے گا کہ اس میں شفا ہے اور یہ ہمارے لیے مفید ہے، یہ عقیدہ رکھے گا نا کہ عام یہ استعمال ہوتی ہے، اس سے عام علاج کیا جاتا ہے اور یہ مفید ہے، یہ عقیدہ رکھے گا۔ جبکہ شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ تو شریعت جن چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے ان چیزوں میں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ جس چیز کا شارع حکم دے دے وہ مسلط فائدہ ہوتا ہے، اور جس سے روک دے وہ فساد اور وہ خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے اسے روک دیا تو آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کوئی کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں شفا ہے، علاج ہے، یہ عقیدہ پہلے رکھے گا پھر اس سے علاج کرے گا۔ اس میں صرف مخصوص صورت میں اہل علم نے کچھ اجازت دی ہے، وہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ حرام کوئی چیز کھا کے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ حرام چیز کوئی مردار بھی ہو سکتا ہے، خنزیر کا گوشت یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں شراب بھی ہو سکتی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی اس کا استعمال صرف وقتی طور پر جان بچانے کے لیے مخصوص حالات میں، بس یہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کا کھانا یہ جائز ہے تو شراب کا استعمال بھی جائز ہوگا۔ علاج کے لیے ایسی صورت کہ کوئی مسلمان سمجھدار ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کا کوئی بھی علاج نہیں، اس وقت شراب جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی جان بچا سکتی ہے، صرف جان بچانے کے لیے سمجھنے کہ اضطراری صورت میں صرف اس کا استعمال ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ عام حالات میں اس کے ساتھ علاج کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ وسلم نے اسے یعنی دوا نہیں بلکہ دا کہا ہے، علاج شفا نہیں، اس کو بیماری کہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ سارے احکام تھے یا ایسے ذرائع اور وسائل ہیں جو شراب کی طرف نشر لے جانے والے ہیں، ان سے ممانعت ہے کہ شراب بھی حرام، بلکہ ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے وہ حرام، تھوڑی اور زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا کوئی ذریعہ جو نشہ کی طرف لے جانے والا ہے اس کو بھی اختیار نہیں کیا جائے گا، اس کا جو ہے وہ رستہ ہی بند کر دیا جائے گا، نہ اس کی خرید و فروخت، نہ ہدیہ تحفہ، نہ کوئی آدمی بنا سکتا ہے، نہ اس کو بطور کاروبار اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ہے نا کوئی آدمی باقاعدہ نچوڑنا شروع کر دے، بلکہ ایک روایت جس میں کچھ ضعف ہے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے انگور اس شخص کو نہ دے، یہودی عیسائی کو نہ دے، یا ایسے شخص کو نہ دے جو اس سے شراب بناتا ہے، اس کو پھل بھی نہ بیچے۔ اگر آدمی کو یقین ہے
کہ یہ شخص یا ظن غالب ہے کہ یہ شخص میرے بیچے ہوئے انگوروں سے یا کسی اور پھل سے شراب تیار کرتا ہے تو اس کو نہ بیچا جائے، صرف وہم کی بنیاد، شک کی بنیاد پر نہیں، یقین ہو یا ظن غالب ہو پھر، کیونکہ عام طور پر پھلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور عمومی طور پر لوگ ان کا استعمال نشے کے لیے نہیں بلکہ کھانے پینے کے لیے، اپنی غذا اور خوراک کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے یعنی جب ظن غالب ہو کہ کوئی آدمی اس سے شراب تیار کرتا ہے تو پھر اس کو اپنا پھل بھی نہ بیچا جائے۔ بلکہ اس قدر یعنی یہ اہتمام ہے، ایسے احکامات دیے ہیں تاکہ اس کا رستہ بند ہو جائے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے نا، یہ وہ چیزیں ہیں، حصی چیزیں، یہ ہم حصی چیزوں کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ حصی چیزیں ہیں جن سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ نشہ انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے، عقل اس کی مستقیم نہیں رہتی۔ یہ نشہ پینے کے بعد انسان کی عقل جو ہے متاثر اس قدر ہوتی ہے کہ وہ قتل و غارت بھی کرتا ہے، اپنا مال بھی ضائع کرتا ہے، فرائض میں اپنے واجبات میں کوتاہی کرتا ہے، عبادات اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی زبان کا بڑا غلط وہ استعمال کرتا ہے، اپنی صحت خراب کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا اپنا گھر، اپنا خاندان، حتیٰ کہ پورا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل خراب ہونے کی وجہ سے وہ آدمی دنیا میں غیر مفید ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ تو یہ نقصانات یعنی نشہ کی صورت میں، ایسی چیزیں استعمال کرنے کی صورت میں جو حصی ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کو پیا جاتا ہے یا ان کو کھایا جاتا ہے اور ان کا انسان کی عقل پر بڑا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل نارمل نہیں رہتی۔ عام طور پر ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ابن تیمیہ نے کچھ اور بھی چیزیں ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چیزیں ہوگی حصی، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو معنوی چیزیں کہا جاتا ہے۔ معنوی چیزیں وہ بھی انسان کی عقل کو خراب کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ معنوی چیزیں جیسے یہ آیت ہم نے جو شراب کی ذکر کی ہے، اس میں ایک تو شراب کا بیان ہے اور دوسرا ساتھ کس کا ہے؟ جوے کا ہے۔ جوے کا تعلق کس سے ہے؟ یہ معنوی ہے۔ جوے کا یہ معنوی یعنی مقصد سے تعلق ہے، یا معنوی چیز ہے، یہ حصی نہیں ہے۔ جوا جو ہے وہ باقاعدہ کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، بلکہ یہ معنوی چیز ہے۔ اس لیے یعنی جوے کے اندر، جوے میں یہی چیزیں بیان ہوئی نا کہ یہ کہ رجس ہے، عمل شیطان ہے، اس سے اجتناب کرو، یہ تمہاری فلاح کے لیے رکاوٹ ہے، اس سے حسد بغض پیدا ہوتا ہے، اجتماعی نقصانات ہیں، اور ایسے بہت بڑی مسرت اس سے ضائع ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہے انسان اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ نقصانات ہیں۔ تو اگر جوے کے علاوہ اور چیزوں میں یہ نقصانات ہوں تو پھر ایک آدمی جو ہے وہ، جیسے پرانے کھیل تھے نرد، شطرنج، آج کل تاش آ گیا، لوڈو آ گئی، اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے یا کوئی اور ایسا کھیل، جیسے یہ مختلف قسم کے کھیل جوے کی شکل میں ہوتے ہیں، ریس کہتے ہیں ان کو، جوے کی شکل میں ہوں تو پھر تو جوا ہونے کی وجہ سے بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر ان میں جوا نہ ہو، جوا پھر ہوگا نا تو باقاعدہ کوئی معاوضہ یا قیمت رکھی جائے، اس کا عوض دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے کچھ بھی نہیں رکھا، ویسے کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو یہ کھیل انسان کی عقل پر اثر انداز کرتا ہے۔ جیسے جوا اثر انداز کرتا ہے نا، تو جو نقصانات شراب کے بیان ہوئے ہیں، بیان ہی وہی نقصانات جوے کے بھی ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسا کھیل جو جوے کی جگہ پر آ جائے، یعنی اس سے اگرچہ آپ کو وقتی طور پر عقل کا نقصان نظر نہ آتا ہو،
لیکن جتنے یہ کھیل ہیں باقی سارے کے سارے نقصانات ان کے وہی ہیں جو جوئے کے. لڑائی جھگڑے حسد بغض کھیلوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا کھیلتے کھیلتے آپس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو مار مار کے زخمی کر دیتے. معاملہ جو ہے وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ تھانے میں کیس چلے جاتے ہیں. یہ تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے معاملات، بلکہ قتل و غارت تک بھی نوبت آ جاتی ہے. یہ کھیل کی وجہ سے کئی دفعہ قتل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ وقت پہلے چونیا کا واقعہ جو ایک آدمی نے بیان کیا کہ کھیل کے جھگڑے کی وجہ سے 3 آدمی قتل ہو گئے. تو یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ کھیل جو ہے انسان کا دماغ ہی خراب کر دیتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، اتنی متاثر ہوتی ہے کہ اس میں وہ اپنا نفع نقصان دیکھتا ہی نہیں. اور اس میں آپس میں عداوت و بغض بھی ہے. باقی جو ہے اللہ کے ذکر سے، نماز سے غفلت، یہ بھی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے محسوس ہوتی ہیں جیسے آدمی کو نشہ لگ گیا. آپ میں سے شاید پتہ نہیں کسی نے یہ چیز کبھی آزمائی ہے یا نہیں، کبھی اسے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہو. جن لوگوں کو ان کھیلوں میں سے کسی کی عادت پڑ جائے، یہ عادت اس کے لیے نشے کی حد تک ہوتی ہے، وہ اپنا سارا کام چھوڑ دیتا ہے. نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جمعہ ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، نیند کی پرواہ نہیں، بلکہ ساری رات وہ کھیلتے رہتے ہیں. گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ رات کو سوتا نہیں ہے. اس کو تلاش کرنا ہو تو وہ اپنے اسی اڈے پر ملے گا جس جگہ اس کا کھیل ہوتا ہے، فوری بھاگے ادھر چلا جائے گا. یہ ایسے جیسے اس کو نشہ لگ گیا ہے، دماغ جو ہے وہ معوف ہو گیا، عقل خراب ہوگی. یعنی اس طرح جو ہے وہ آدمی کی طبیعت متاثر ہوتی ہے. اس لیے ابن تیمیہ نے اس میں جو ہے یہ کھیل یہ اس میں شامل کر دیا. انہوں نے کہا ایسا کھیل جو انسان کو اس طرح متاثر کر دے جس طرح کہ جوا کرتا ہے، انسان کی عقل کو خراب کر دے کہ وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائے اور اس کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے، اپنے واجبات سے روک دے، اپنے فرائض کی پرواہ نہ کرے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. یعنی مبالی پن ہے نا، جان کی نا پرواہ کرنا ہے کہ انسان اپنی نیند کی پرواہ نہیں کر رہا، کھانے کی کوئی اسے فکر نہیں ہوتی، بلکہ بس وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اس سے اسے کچھ نہیں حاصل ہو رہا. اور ایسے ہی جن لوگوں کو کھیل کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ مثلا وہ لوڈو کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہوں، تو ان کی حالت یہی ہوتا ہے کہ سارا دن کھیلتے رہتے، تھکتے ہی نہیں، بھوکے کھیل رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، وہ انہیں کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. گھر کے کام اگر رہتے ہیں تو رہ جائیں، کوئی انتظار کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ہو جائے، اپنا لگے ہوئے. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کی عقل نارمل نہیں ہوتی، متاثر ہو جاتی ہے. تو بر یہ چیزیں خیر انہوں نے اس میں شامل کر دی. اور یہ چیزیں حصی ہیں، یہ معنوی ہیں، یہ حصی نہیں ہیں. ایسے ہی اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں. آوازیں انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہیں. کچھ آوازیں ہیں، کچھ تصویریں ہیں، صورتیں ہیں، یہ یعنی معنوی اعتبار سے انسان کی عقل کو خراب کرنے والی چیزیں. ایک آدمی جو ہے اس کی عادت بن جاتی ہے صورتیں دیکھنے کی، عورتوں کی دیکھے، بچوں کی دیکھے، وہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ انہی کو دیکھتا رہتا ہے، انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. اور ایسا جو ہے وہ ان کی محبت میں یا سمجھ لے کہ ان کے عشق میں ایسے مجنون ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل نارمل نہیں رہتی. یہ چیزیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ تو میرا خیال ہے کہ اندازہ کرنا یا ان کا جائزہ لینا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا کہ ایسے لوگ جو اس بیماری میں، برائی کی بیماری میں، عشق کی بیماری میں، ناجائز تعلقات کی بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی. پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح بس لگے رہتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ انسان عقل کے لحاظ سے متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے. اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یعنی جن میں تصویروں کا دیکھنا ہو
عورتوں کی ہوں، بچوں کی ہوں، یا اس کے علاوہ آوازیں کس چیز کی؟ گانے کی آوازیں، موسیقی کی آوازیں، یا کسی طبلے کی آواز ہے، یا کوئی بھی ایسا آلہ جو انسان کو مگن کر دے، مست کر دے، جس پر کوئی آدمی جھوم رہا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کو حال پڑ جائے، کہتے ہیں کہ اس کو حال پڑ گیا۔ حال میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اضطرابی کیفیت بن جاتی ہے کہ جیسے کوئی پاگل کرتا ہے، پاگلوں جیسے کام شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی آواز پر یعنی ہوتا ہے، کسی کی آواز گانے کی آواز ہے، غزل کی آواز ہے، اس پر اس طرح وہ مست ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو آواز کا ایک چسکا یا لذت ہے وہ اس کو پاگل کر دیتی ہے، اس طرح وہ مست ہو جاتا ہے۔ ان مختلف قسم کے الفاظ ہمارے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی تو بس وہ اس طرح جھوم رہا ہے، فلاں آدمی جی وہ تو مست ہو گیا ہے، وہ جو بھی مگن ہے اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو تو حال پڑ گیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی اچھی آواز سے کوئی پڑھے تو وہ بھی ساتھ ایسے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، دھمال شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مست کرتے ہیں، یا ان کو حال پڑتا ہے، حال آتا ہے کہ دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے۔ کہ کئی دفعہ یہ ویڈیو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی کسی کی آواز سن کر، کوئی گانا سن کر، جو ہے وہ کوئی غزل سن کے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ نشے میں آ گیا۔ یعنی ابن تیمیہ کا اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں یا گیت ہیں، برے گیت مراد ہیں سے، یا مثلا غزلیں ہیں، یا یہ موسیقی، ڈھول ڈمکا، یہ مختلف قسم کے جو آلات ہیں، گانے بجانے کے جو آلات ہیں، ان کی آوازیں بھی انسان کو کیا کرتی ہیں؟ یعنی مست کر دیتی ہیں۔ جیسے نشہ کھانے پینے سے ہوتا ہے، ویسے ان چیزوں میں نشہ آ جاتا ہے۔ دیکھنے سے نشہ آتا ہے، سننے سے نشہ آتا ہے، بعض دفعہ بولنے سے بھی آتا ہے کہ منہ سے بول رہا ہے اور ساتھ ساتھ پاگلوں کی طرح حرکتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ تو خیر ہے کہ بری باتیں سنتے ہیں، بری باتیں سننا یا دیکھنا، برے کام دیکھنا، بری باتیں سننا، یا کسی عورت کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، اس سے انسان کا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دین کے نام سے ظاہری طور پر وہ کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نیکی کا، دین کا کام۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ لوگ جی اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کشف ہوتا ہے، صاحب کشف لوگ ہیں، یہ یعنی صاحب کرامت ہیں۔ اس طرح کے القاب نہ دیے جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے اولیاء شمار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یعنی مطلب کہ انہیں کام کیا کرنے ہوتے ہیں؟ بدعات والے، ایسے کام جو شرعی طور پر بدعات میں آتے ہیں، نئے کام ہیں، من گھڑت ہیں، وہ کام کر کے اس کے بعد ان کا دماغ اتنا متاثر ہوتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر نہ کوئی نماز فرض رہی، نہ روزہ، سارے شرعی احکام جو ہیں وہ ساقط ہو گئے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ پہنچے کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کچھ ایسے کام کر کے، جو ایک آدمی قبر میں بیٹھا ہے، بس قبر میں بیٹھا، بس وہ ایسے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دماغ جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ کبھی وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی حرکت شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی حرکت شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں بھائی یہ شخص پہنچا ہوا ہے، اس کو کسی بات کی ضرورت نہیں، اب اس کی دل کی بات ہے، بس دل ہی بات کر رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ حقیقت میں ہم نے تو بالکل اس کا مشاہدہ کیا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس وقت تو ٹھیک ٹھاک کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہمیں بعض دفعہ جو ہے وہ یہ جو مجاور ہوتے ہیں نا، ان کے واقعات سنا کے ہمیں ہنسایا کرتے کہ وہ جی ایسے کرتے۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 10-15 سال کے بعد ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کیسے وہ کسی دربار پہ پہنچ گیا،
دربار میں بیٹھ کے انہوں نے کون سے جو ہے وہ چلے کاٹے، یہ چلے والا کاٹتے نا، چلے کاٹنے کے بعد بس ان کی عقل پھر نارمل نہیں رہتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب شرعی احکام سے ہم آزاد ہو گئے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے کاٹتے رہے۔ اس طرح چلتے پھرتے ایک دفعہ جو ہے وہ 91 بابر بلاک میں آ گئے رحمانیہ میں۔ تو ہم تو ان کو اس طرح شوق سے ملے کہ ساتھی بڑی دیر کے بعد آیا ہے، لیکن ان کے چہرے میں کوئی بشاشت، کوئی تبسم، کوئی چیز نظر نہیں آیا، ایسے جیسے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم ان کو کچھ سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ کیا معاملہ بڑا ہے، بس ایسے جی بس ایسے سارا لائے تھوڑا بہت، بس ہم نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ بس میں جو ہے وہ اب صحیح جو جگہ پہ چلا گیا ہوں، یعنی صحیح جو ہے نا لوگ جو اولیاء ہیں نا، اولیاء ان کے پاس پہنچ گیا، حتیٰ کہ یہ بات کہ اہل حصوں میں تو قبول ہی نہیں ہوتا، اب میں جو صحیح اولیاء کے پاس پہنچ گیا، اور اولیاء کے پاس جو وہ صحیح اس طرح پہنچا ہے کہ اس کی حجامت اتنی بڑی ہوئی تھی، مونچھوں کے، داڑھی کے، سر کے بال ایک ہی طرح کے ہو گئے تھے، سب کچھ ایک، اور کپڑے پتہ نہیں کتنی دیر کے اتارے ہوئے تھے، جسم سارا اور کپڑے سارے میل کچیل کے بھرے ہوئے، اور بیٹھ کے آ کے مسجد کے کونے میں جماعت ہوئی، آرام سے بیٹھا رہا۔ ہم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھ دی؟ کہنے لگا آگے سے کہ میری دل کی نماز ہے، میری دل کی نماز ہے، نماز کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ایک دن پورا گزر گیا، اسی طرح یہ دوسرا دن پھر ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں، روزانہ یہی جواب دیتا ہے کہ بس میری دل کی نماز ہے۔ مسجد کونے میں جماعت ہو رہی ہے، کونے میں بیٹھا، بس آرام سے بیٹھا، یعنی یہ حالت کس کی بڑھ گئی؟ پھر ایک مجنون پاگل کی حالت بن گئی نا۔ اور یہ پاگل کی حالت کیسے بنی؟ وہ لوگ جن کو لوگ اولیاء کہتے ہیں یا صاحب کشف، صاحب کرامات کہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے نتیجے میں، ان کے ساتھ چلے کاٹنے کے نتیجے میں یہ حالت بن گئی کہ اب عقل کام نہیں کر رہی، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرے ذمے کوئی عبادت نہیں رہی، فرائض بھی ساقط ہو گئے، ہر چیز میں نے دل سے ادا کرنی ہے۔ تو ابن تیمیہ نے اصل میں یہ بات کہہ کے اس لیے اشارہ کیا ہے کہ کئی لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ ایسے کام، بدعات یا وہ دین کے نام سے چلے کاٹتے ہیں، اور ان کی عقل جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، جس سے ان کا دنیا آخرت کا نقصان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حصی طور پر نشہ کرنے والے آدمی کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا نا، جیسے حصی چیزیں نشہ آور منع کر دی ہیں، ویسے یہ جو معنوی چیزیں ان سے منع کر دی ہے۔ اس لیے کہا نا کہ تم غیر عورت کو نہ دیکھو، نظریں اپنی جو ان کو جھکا کے رکھو، ان کی حفاظت کرو، حتیٰ کہ اس میں عام اہل علم نے، بڑے بڑے اہل علم نے اس صورت میں بچوں کو بھی شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے عورت کی طرف دیکھنے سے اگر فتنہ یعنی منع ہے، اس لیے کیونکہ اس کا نتیجہ فتنے کی صورت میں نکلتا ہے، ایسے ہی بچوں کو، لڑکوں کو، خاص کر امرد جو یعنی بغیر ریش کے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے سے اگر فتنہ واقع ہوتا ہے یا آدمی فتنے میں پڑ سکتا ہے، تو ان کے دیکھنے کا حکم وہی ہے جو عورت کو دیکھنے کا۔ باقی جو آوازیں سننی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ان سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے، جسم متاثر ہوتا ہے، اور ایسا شخص پھر انہی پر ہی ناچتا رہتا ہے، مگن رہتا ہے۔ اور یہ چیزیں تو وہ بہت پہلے کہہ گئے، لیکن میں ان پر غور کر رہا تھا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ ابن تیمیہ نے جو آج سے کئی صدیاں پہلے باتیں کی ہیں، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ دیکھا ہے کہ وہ طبلے بج رہے ہیں یا موسیقی چل رہی ہے، ساز بج رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، یہ پاگلوں کی طرح۔ دیکھنے والا جو ان کو پاگل سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ کئی دفعہ اخباروں میں بلکہ آ جاتا ہے کہ فلاں جی ماشاءاللہ بڑے اس کے عہدے کا نام لے کے وہ جو تھے وہ موسیقی کی آواز پر جھومتے رہے، جس طرح کر کے ان کی باقاعدہ تعریف ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں
وہ ہیں جن سے عقل متاثر ہوتی ہے، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی ہو۔ مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں سے شارع نے منع کر دیا ہے۔ معنوی طور پر جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ بھی منع ہے، اور حصی طور پر جن کا بیان ہوا ہے وہ بھی منع ہے۔ تو یہ درء المفاسد کے تحت ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو انسان کی عقل کو متاثر کرتے ہیں، اور جب وہ عقل انسان کی صحیح نہیں رہتی، عقل متاثر ہوتی ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے، اسی پر ہی وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو جب عقل صحیح مستقیم نہیں رہے گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ صرف اپنی عقل کا نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اپنے جسم کا بھی نقصان کرے گا، اپنی جان کا اور اپنے مال کا نقصان بھی کرے گا، اور اپنے دین کا بھی نقصان کرے گا۔ یعنی کوئی ایسا نقصان نہیں جو اس کی وجہ سے واقع نہیں ہوگا۔ یعنی عقل متاثر ہونے کی وجہ سے، عقل خراب ہونے کی وجہ سے اس کے دین کا بھی نقصان، اس کی جان کا بھی نقصان، اس کی نسل کا بھی نقصان، اس کی عقل اور اس کے مال کا بھی نقصان۔ اس لیے شریعت نے ایسے احکام دیے ہیں جن سے یعنی عقل کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایسے کاموں سے منع کر دیا جو اس کے لیے خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔